بیٹا یا تو اس کو پہلے لاتے بچے پہلے لاتے تھوڑا سا لیکن بیچ میں نہ لاتے بس دبا کر اس کو. اب یہ انسانی فطرت ہے. ایک چیز آئی ہے جو ایک دم اس کی طرف سب کا دھیان رکھیے کیا ہوتا ہے. حالانکہ یہ ہم اللہ کی بات ہو رہی ہے فطری چیز. کچھ چیزیں فطرت میں کچھ چیزیں فطرت میں اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کون بناتا ہے فطرت بتاؤ؟ فطرت میں ہے کہ دیوالا اندھا بھی ہوگا تو منہ میں ڈالے کان میں ڈالتا تو یہ فطری بات. فطرت ہے انسان کی اس کا دل کرتا ہے کہ میری بیوی صرف میری ہی بیوی ہو کسی اور کی نہ ہو. یہ فطرت ہے انسان. اور اس بات پہ گوروں میں بھی قتل ہو جاتے ہیں یاد رکھیں. غیر مسلموں میں قتل ہو جاتے ہیں اس بات جہاں وہاں کو وہ معاشرہ مطلب آزاد معاشرہ ہے لیکن اس بات پہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ فطرت ہے. میری اولاد میری مان کے چلے. یہ فطرت ہے. گورا ہو کالا ہو انسان ہو مسلمان ہو اس کی خواہش ہے مسلمان ہو یا مسلم کی میری اولاد میری ہی مانے. یہ فطرت ہے. مجھے کسی نہ کسی کی عبادت کرنی ہے. یہ فطری بات ہے. یہ فطرت ہے. اس لیے جو اللہ کو نہیں جانتے کوئی آگ کو پوج رہا ہے کوئی سانپ کو پوج رہا ہے کوئی گائے کو پوج رہا ہے کوئی کسی کو کیونکہ فطرت میں ہے عبادت کرنا. اللہ کو نہیں جانے گا خوف فطرت میں. خوف فطری چیز ہے. یاد کو دیر میں جب سامنے آئے گا تو انسان ڈر جائے گا. یہ فطرت کو کہنا ٹارگیٹ کوئی ٹارگیٹ بھی کرنا ہی ہے. میں ٹارگیٹ بھی کوئی ادھر مسئلہ لگا دیں گے ڈاکٹر سو ٹارگیٹ وہ بھائی ڈرنا ہی تھا. اس وقت ڈرنا ہی تھا. تو کیا مجھے کوئی کہنے لگے دیکھو جی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے زلزلہ آیا تو باہر بھاگ گئے. دیکھو کتنا کمزوری مان لیکن تیرا بے وقوف ہے تو. اور یہ فطری چیز ہے بابا. فطرت ہے انسان کی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سانپ آنے لگے. وہ نبی ہے حالانکہ ہاتھ سے ڈنڈا پھینکا. ڈنڈا اپنے ہاتھ سے پھینکا ہے. سانپ بنے ڈر گئے بھاگ ہی گئے. اللہ سے بات کر رہے اللہ سے بات ہو رہی ہے. اللہ کرے ڈنڈا پھینک اللہ کرے ڈنڈا پھینکا وہ سانپ بنے بھاگے. اب پٹائی لگو نبی دیکھو. ارے اللہ نے سمجھایا اس بات میں کہ مسئلہ نبی کا انسان کا نہیں ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. یہ خوف اس کے اندر ہے. اسے ڈرنا ہے. محبت ایک جذبہ ہے. محبت ہوگی اس کو ضرور کسی نہ کسی سے ہو جائے گی. ضروری کہ عورتوں سے محبت ہوگی بندوں سے بھی ہو جاتی ہے. بچوں سے محبت فطری بات ہے ہوئے گی. بیوی سے محبت فطری بات ہے ہوئے گی. ماں سے محبت ہوئے گی. بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. یہ فطرت ہے. اب اللہ نے کیا کہا کہ سمجھو. اب اس بات کو سمجھو اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کہا کہ اپنی ساری محبتوں پہ میری محبت کو حاوی کر دو. ساری محبتوں میں میری محبت کیونکہ محبت کرنے کے قابل اللہ ہی ہے بس. کیونکہ اللہ نے ساتھ نہیں چھوڑنا باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. ایک دن آئے گا جب خدا کی قسم ماں دنیا میں ماں سے بڑا رشتہ تو کوئی محبت والا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں دودھ پیتا بچہ پھینک دے گی. دودھ پیتا بچہ سب سے زیادہ محبت پیارا ہوتا ہے جو چینے سے لگا ہوتا ہے. جو چھاتی سے دودھ پی رہا ہے سب سے زیادہ پیارا تو یہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی. اور قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کا دن ایک نیکی کم ہوگی کسی کی. ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہوگی. ایک اللہ کے لیے ایک نیکی اس سے لیا میں جنت میں بھیج دوں گا. اسی طرح اپنی ماں کے پاس آئے گا کوئی مسئلہ نہیں. مسلم میری ماں ہے میں ابھی جا کے ماں سے لے آؤں گا تو ماں کو کہا ماں مجھے ایک نیکی دے گی کیونکہ بیٹا مجھے پہچانتی ہی نہیں. تیرا میرا کوئی تعلق ہی نہیں پر دور چلا جانا سے ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی.
بیٹا نہ ماں نہ بہن نہ بھائی، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں پہچانے گا. ایک اللہ ہے جو انسان کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ رہے گا. اللہ نہیں چھوڑ، باقی سب چھوڑ. تو حق کس کا؟ محبت کا. اگر اللہ کی محبت غالب کر لو گے، یاد رکھو، یہ بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں، ایسی اللہ کی طرف سے بات نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت غالب کر لے گا انسان، تو پھر ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں گی. اس کے نیچے آئیں گی. جو اللہ کی محبت غالب کرے گا، یاد رکھ لو، جو اللہ کی محبت کو غالب کرے گا، باقی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جائے گی. بس یہ فارمولا آسان. جو اللہ کی محبت غالب کرے گا، باقی ساری مخلوق اس سے محبت کرے گی. جو اللہ کی محبت کو مغلوب کر کے اور چیزوں کو محبت کرے گا، تو پھر اللہ اس کے دل میں مختلف چیزوں کو محبت ڈال دیں گے. بے سود، کوئی کتوں سے محبت کرے گا، کتوں سے. کوئی سور سے محبت کرے گا، جانور سے، پرندوں سے، کسی سے. اللہ ساری دوسری مخلوق کی گھٹیا محبت دل میں ڈال دیں. چلو دباؤ، میری محبت نہیں سمجھی، چلو جاؤ. اور محبتوں کے والے جس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، بے فائدہ محبت اللہ پیدا کر دے گا. چلو جاؤ. اور میرا دوست ہے جناب، میرا یار ہے، یار واسطے جان بھی حاضر ہے. کہتا شراب پی لو، شراب پی نہیں کر رہے، یار واسطے جان قربان، اسی کہنے پہ شراب پی. دوست کے کہنے پہ برائی کرے گا، دوست کے کہنے پہ تعریف کرے گا. جو اللہ کی محبت غالب دے گی. اسی طرح خوف، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے گا، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے گا، اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کر دے گا. اب اس کو کسی چیز کا خوف، کوئی چیز کو ڈرا نہیں سکے گی. نہ حالات ڈرا سکیں گے، نہ بیماری ڈرا سکے گی، نہ بادشاہ ڈرا سکیں گے، نہ کچھ جانور ڈرا سکیں گے. کوئی چیز ڈرائے گی ہی نہیں. کیوں؟ اس نے پھر اپنے اندر اللہ خوف پیدا کر. یہ ہو چکا، پہلے ہو چکا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفینہ جنگل میں گئے. اس نے کہا کہ یہ شیر یہاں راستے میں بیٹھتا ہے، شیر آگے بندے کھا لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے یہاں بیٹھتا ہے. کتنا بیٹھا ہے؟ وہ دیکھو شیر آ گیا. اب یہ شیر کے پاس گئے. انسان ہے، شیر ہی ہے. شیر کتنا بھی بہادر ہو، تو اس کے سامنے جنگل کا شیر آ جائے تو اس کے سامنے جائے گا. اب اس نے اللہ کا خوف غالب کیا ہے. اس انسان نے اللہ کا خوف غالب کیا ہے. یہ شیر کے پاس گئے، شیر کو کان سے پکڑا، 2 تھپڑ شیر کے منہ پہ لگا. یہ کر سکتا ہے؟ یہ کچھ کنڈ میں نہیں کر سکتا، انسان تو نہیں کر سکتا. یہ جو شیر کی طرح پالے میں وہ کر سکتا ہے. جنگل کے شیر کو اس میں کر سکتا. یہ کیسا اللہ کا خوف تھا کہ اللہ نے ہر مخلوق کے خوف سے آزاد کر دیا. جو اپنے اندر اللہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں، اللہ خوف سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی والا کام کرتے ہوئے اس کے دل میں نہیں، اللہ ناراض ہو جائے. میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ساری مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا خوف. یہ ہے اللہ کا خوف. جو اللہ کہے گا وہ میں کروں. ایک صحابی ہے، ان میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ البل ہو گئی بات. انسان بس پڑھ گئی بات، کچھ بات پڑھ گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سخت لفظ کہہ دیا. اسے سخت طریقے سے بات کو کچھ بھاری لفظ کہہ دیا. کیا لفظ کتاب میں نہیں لکھا، لیکن وہ سخت لفظ کہہ دیا. اب جب سخت لفظ کہہ دیا تو اتنا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا. اب یہ ایمان کی نشانی یہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ بھی سن لو غور سے، یہ مسئلے کی بات سن لو. ہمارا فارمولا یہ ہے کہ جو نیک آدمی ہے، جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، ہم نیک آدمی کی ڈیفینیشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. بس
اگر نیک آدمی داڑھی رکھے کرتا ہے، دیکھو نا آپ سنو ایسے لوگوں سے وہ داڑھی رکھی ہے جناب، دیکھو نا اس کا مطلب کیا ہے کہ داڑھی والا تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جہالت کی بات ہے، یاد رکھنا یہ جہالت کی بات ہے. داڑھی یہ تو بریکر تھوڑی انہوں نے بھی جناب وہ داڑھی رکھ سکتے ہیں شکل میرے بھی سمارٹ شکل داڑھی رکھی انہوں نے کہا داڑھی اس بریکر نہیں داڑھی ہے. داڑھی کا کیا مطلب ہے؟ جب نہ کر سکے گا کمال کرتی بات. صحابی رسول سے زنا ہو گیا، صحابی رسول تو باقی عام انسان کیا لگے ہم داڑھی پہ رہے اور بے شمار لوگ داڑھی رکھتے اس لیے نہیں دل کر داڑھی رکھ لو. یہ داڑھی کیوں رکھ وہ کہتے ہیں جھوسا بولنا تو داڑھی رکھی کرتی ہے. یعنی داڑھی اگر نہیں رکھی تو جو مرضی کر لو کچھ بھی نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں. داڑھی رکھ کے تو گناہ ہو جائے گا. لہذا میں نے داڑھی رکھی بات ختم. تمہیں داڑھی رکھ کے میں داڑھی رکھ نہیں رکھی اب جھوٹ بول رہے ہو تھوڑی پکڑ تو داڑھی ہو جائے گی. دیکھو کیسی بات ماری شیطان نے کیا باتیں پڑھائی ہیں. سنی باتیں اپنی روز سنتے ہی بات سنتے نہیں سنتے کہ جناب اسے اور نماز نہیں پڑھتے لوگ یار کھاتے ہوئے. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں یار گناہ گار آدمی ہے پانچ میں گناہ کرتے ہیں کی پیدا نماز پڑھتے کمال ہوتی ہے. یعنی دو گناہ کر رہے ہیں، ایک گناہ کر رہے ہیں اوپر سے نماز نہ پڑھنے گناہ کر رہے ہیں. دو گناہ کہتے ہیں ایک تو داڑھی نہیں رکھی ایک گناہ کیا اوپر سے کریں گے کہ داڑھی رکھ کے گناہ نہیں کرنا. یعنی ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدتی بات ہو گئی تو کیا ہوا ایمان کی نشانی کیا؟ یاد رکھو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے کسی سے تو فوراً احساس پیدا ہو جائے ہوئے یہ کیا تو فوراً توبہ کر کے صاف کرا لے. یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ ایمان کی نشانی نہیں کہ گناہ ہو ہی نہ. گناہ تو انسان ہے یار، انسان بنانے کے لیے پھر رشتے کریں گے نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے. ہو جاتا اللہ نے کہا تم سے ہو جائے گا کوئی بات. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ سخت بات کہی تو کیا کیا انہوں نے فوراً رجوع کیا کہ اسے کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے سخت بات کہی ہے تم بھی مجھے کچھ کہہ لیں تاکہ ادھر برابر اسلام ہو جائے. یہی موقع کر لینا اکیلا لے کے جانا. کئی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں تمہیں جو قدر کرنا میں آخرت سے کروں آخرت بدلا لگا گا. اور خدا کے لیے یہ باتیں نہ کیا کرو کسی سے، آخرت تک نہ لے کے جانا بات کو. تم آخرت میں سے بدلا لو گے تم سے لینے والے کہیں آ جائیں گے تو کیا کرو گے؟ اتنی معاف کر دو جو زیادتی کر لے فوراً معاف کر دے تو فطری بات غصے کا آنا فطری بات ہے. یاد رکھنا غصہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا سرخ. اور یہاں ایک راگ تھی اس میں اس دونوں یہاں ایک راگ تھی اور راگ یوں پھڑک لگتی تھی. یہاں یہ اوپر جاتی تھی اور یوں پھڑک لگتی تھی. لوگ سمجھ جاتے تھے اللہ کے رسول غصے میں. یعنی غصہ اللہ کے نبی کو بھی آتا تھا مجھے نہیں آئے گا. غصے کا آنا فطری بات ہے، غصے پہ عمل کرنا غیر فطری ہے. تو اس نے کہا کہ تم بھی کچھ کہہ لے. میں تو نہیں کہہ رہا. کہہ دے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہہ لے. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا. کہا اچھا تم نے نہیں کہنا پھر میں جا کے اللہ کے رسول سے شکایت کروں. اٹھ کے چلے گئے. کچھ لوگ پاس بیٹھے تھے کمال کی گل ہے خود ہی سخت لفظ کہا خود ہی کہہ لے تم نے نہیں کہا کہ میں شکایت کروں گا. کوئی باتیں کرنے لگے یہ کیا بات ہے خود بخود ہی کر کے خود ہی کہنے شکایت کروں گا. تو وہ جو تھے صحابی ان کو پتا تھا یہ کون ہے تو پتا ہی کون ہے. کون ہے؟ یہ ابوبکر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول اس سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ کے نبی کا ناراض ہو گئے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے.
اللہ اگر ناراض ہو میرے پاس رہے گا کیا؟ پھر رہے گا کیا؟ رہنا کیا پیچھے کیا رہے گا؟ اللہ ناراض ہو گئے تو کیا بچے گا؟ چونکہ میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم اللہ کو جانتے نہیں، ہم کہتے اللہ ناراض ہوتا کہ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا؟ اللہ ناراض ہوتا کیا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ سے واقف نہیں، اللہ سے واقف کیوں نہیں؟ اللہ کی عظمت کو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ جہاں بولی جاری نہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ کیسی قدرت والا ہے؟ اللہ کیسی طاقت والا ہے؟ نہ غور کرتے اس پہ. کیونکہ میرے دوستوں آج ساری مخلوق کو مسلمان غیر مسلم مل جل کے ایک ہی چیز کی فکر پڑی ہے کہ مال کتوں آئے گا تو مال کیسے آئے گا، کس طرح ڈبل ہو جائے گا. ہر بندہ ڈبل کے چکر ایک ہی بات چل گئی، بات نہیں چل رہی. غریب بھی امیر بھی ایک ہی چیز کے پیچھے. کوئی دعا کرانے آتا ہے صبح شام، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں صبح شام دعا کے لیے. 99.9% لوگ یہ تو ہمیں سمجھتے کہ نیک آدمی ہے، کوئی چلو یہ باتیں کرتا ہے تو نیک ہے. نیک کیا دعا کرتے ہیں؟ کوئی دعا کرتے ہو سبھی بٹی ہو جائے. کس کی دعا؟ مالا. کیونکہ بات چل گئی، اللہ کی کوئی بات کری نہ کہ اللہ کون ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، اعمال کوئی سنی. مسجد گرام مسجد اور اللہ کے نبی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اوئے جو فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھ لے، گھر میں وضو کرے، گھر میں وضو کرے، 2 سنتیں گھر میں پڑھے اور فرض آ کے فجر کی مسجد میں پڑھ لے، یہ گارنٹی لے لے اس کی روزی بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دعا کر دے. میری دعا کیا کرے گی بھائی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو سنے نہ بات. مسجد جا کے دیکھو، صبح مسجد میں جاتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ تم فوتی ہوگی. مسجد دیکھو ویران ویران، ہال محلے آباد، گھر آباد. رات کو فجر کی نماز کے اوپر بھی وہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. میکڈونلڈس کا پیزا بانٹ کے، پیزے والے میکڈونلڈ والے وہ لوگ پیزے میکڈونلڈس بانٹ کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ گھر میں بیٹھے پیزے کھا رہے، میکڈونلڈس کھا رہے، مسجد تک نہیں آ سکتے. کیونکہ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں اللہ کے نبی کون ہے. اللہ کے نبی کی بات مانی تو کیا ہوگا، نہ مانی تو کیا ہوگا. کیوں؟ آج ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے مسجدوں میں بھی کوئی نہیں یہ بات کر رہا میرے دوستوں. مسجدوں میں بھی سیاسی باتیں کر وہاں بھی اللہ رسول کی بات نہیں ہو رہی، مسجد میں نہیں ہو رہی. پھر کہاں ہوگی؟ کہاں گر گئے، کہاں چلے گئے؟ کبھی ایک زمانہ تھا کہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی اور بات ہی نہیں. جہاں دو لوگ بیٹھتے تھے فوراً کہتے تھے آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، آؤ اپنے ایمان کو. اپنے ایمان سے بتاؤ میرے دوستوں، ہم میں سے کوئی کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہاں دو بیٹھتے ہو جا کے یہ کہتے ہو آؤ اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ فضول باتیں. نواز شریف نے کرتا ہے اور فوراً دیکھیا کرے گی اوے دہی شریف وہی لے گئی ہوئے پرانے. گھنٹوں بات ہو رہی اس پہ، گھنٹوں. کی کیتا ہے اصل نے کی کپتان بنایا پاکستان کا، تباہ کر کے اپنی کرکٹ ٹیم. لا حول باللہ. کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ کرکٹ میں سے کیا نکالنا ہے ہم سے؟ جی جاتے پھر کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ پاکستان کی ٹیسٹ میں نمبر 1 کا کیا ہوا؟ آئی میں اپنے قدم آپ کرتے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے گی پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پرائم منسٹر آ جائے گا رہی شریف نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوا ہے؟ کیا تعلق ہے اس سے ہمارا؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بے فضول باتیں. جب صحیح بات نہیں ہوگی تو جیسے میں نے کہا نا، جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر مخلوق کا خوف. جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر مخلوق سے محبت.
یہ اس دنیا میں میرے دوستوں یہاں ایک محنت ہے کہ محنت کر کے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا. محبت یاد رکھو میرے دوستوں، محبت قربانی سے پیدا ہوا کرتی ہے، بغیر قربانی کی نہیں ہوتی. جس کے لیے آپ قربانی نہیں کرتے اس سے کوئی محبت پیدا کر سکتا ہے؟ وہ کہتے یار میرے بڑا پیار ہے، رات میں 3 بجے میرے تکلیف ہوئی تھی آیا سے اس بات میں محبت پیدا ہوتی. میں نے جب ضرورت پڑی، مجھے جب ضرورت پڑی، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کوئی نے کسی نے مجھے کمرے میں سانکھیں پھیر لی، لیکن شکیل صاحب جناب انہوں نے اپنا تن من دھن مجھ پہ لگا دیا تھا، مجھے اس سے محبت. یہ وجہ ہے محبت. اللہ کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں. اللہ کے تو فجر پڑھنے کو تیار نہیں ہے، محبت کہاں پیدا ہو. اللہ کی تو نیند قربان کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے لیے تو تھوڑا سا وقت دینے کو تیار نہیں کہ مسجد میں آ کے 10 منٹ نماز پڑھ لیں. جو 10 منٹ اللہ کے لیے نکالنے کو تیار نہیں، اس کے دل میں وہ پیدا ہو سکتی ہے؟ بتاؤ یار، کوئی تو کامن سینس کی بات ہے. ہم انسان ہیں، عقل رکھتے ہیں یار، کچھ تو سوچے خدا، کچھ تو خیال کرے، کچھ تو عقل استعمال کرے، کچھ تو عقل کرے. کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، شہباز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں کہ یہ دھرنا دینے والے کچھ عقل کے ناخن لیں، کوئی ہوش کے ناخن لیں. تو میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اللہ اور رسول کو نہیں جانتے، کچھ تو عقل کرے گا، کچھ تو ہوش کرے کہ ہمارا واسطہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اور ہمارا کوئی نہیں ہے. جس سے ہمارا تعلق ہے اس سے تعلق توڑ دیا، جو ہمارا مالک ہے اس سے کچھ نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قرآن میں کہتے ہیں کیا ہو گیا تم، وہ میرے بندے تجھے کیا ہو گیا، کس کے کہنے پہ مجھ سے تم لے کے چلا گیا، کس کے کہنے پہ میری بات نہیں سن رہا، کیا ہوا، مجھ سے تو بہتر مل گیا تجھے، مجھ سے بھی اچھا مل گیا تجھے، تو میرے سے احسان کرنے والا تیرے پاس آ گیا کہ میری بات نہیں سن، میرے نبی نہیں سن، کیا کر رہے ہو. میرے دوستوں کچھ غور کریں، کچھ اپنے آپ میں سوچیں گے، غور کریں گے تو خدا کی قسم اللہ بڑا قریب ہے. اللہ بات کھول دے گا، اللہ بات کھول دے گا، اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا، اللہ پچھلے بھی معاف کر دے گا، اگلی زندگی میں اللہ بہترین کر دے گا، آزاد کر دے گا ہر غلامی سے، ہر کسی غلامی سے اللہ آزاد کر دے گا. دنیا میں مزے کرا دے گا، قبر میں عیاشی کرا دے گا، آخرت میں مزے کرا دے گا. اللہ سے بنانا سیکھ لو، اللہ سے بنانا سیکھ لو، اور اللہ سے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. صرف 5 وقت کی نماز کا ہی اہتمام شروع کر دو، اللہ سے بن جائے. اللہ مجھے بھی توفیق، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنی پرائورٹی پہ اللہ کو لیں، باقی وہ نیچے کرتے پہلی پرائورٹی کو اللہ پہ لیں، اللہ کو لیں، اور اپنی محبتوں میں پہلی محبت اللہ کی کر لیں، اپنے خوف میں پہلا خوف اللہ کا کر لیں، تو ساری زندگی بن جائے گی ہماری. اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے.